السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سے متعلق کچھ واقعات آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دنوں سے عالم برزخ سے متعلق دروس نہیں ہو سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتاب الروح میں ایک واقعہ آتا ہے پیج 64 پر، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھا اور سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں مردہ ہوں، تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں نے پوچھا اچھا موت کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے دہشتیں اور عظیم زلزلے دیکھے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کریم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا، اس نے نیکیاں قبول فرما لی اور گناہ معاف فرما دیے اور خود نادانوں کا ضامن بن گیا۔ پھر حضرت مالک بن دینار چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد ایک زمانے تک آپ بیمار رہے اور پھر اسی بیماری میں خوف کا عالم یہ تھا کہ دل پھٹ گیا اور فوت ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے۔ فرمایا بہت سے گناہ لے کر گیا تھا، مگر میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے سارے گناہ مٹا دیے۔ یہ بھی کتاب الروح پیج 64 پر واقع آتا ہے۔ اسی طرح حضرت جمیل بن مرہ فرماتے ہیں کہ مورق عجلی میرے دوست تھے، ہم نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ جو پہلے مر جائے وہ اپنے دوست کے پاس خواب میں آ کر اپنا حال بیان کرے۔ چنانچہ مورق فوت ہو گئے۔ انہیں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حسب عادت آئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ میں حسب عادت دروازہ کھول دیتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لائیے۔ فرماتے ہیں کس طرح آؤں، میں تو مر چکا ہوں، میں اپنے دوست کو اللہ کی مہربانی کی بشارت دینے آیا ہوں، انہیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتاب الروح پیج 65۔ اسی طرح حضرت فضیل ابن عیاض کو خواب میں دیکھا گیا۔ فرما رہے ہیں کہ میں نے بندے کے حق میں اس کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا۔ یہ بھی کتاب الروح پیج نمبر 67۔ اسی طرح حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض صالحین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور اسے آپ نے رسالہ قشیریہ میں شامل کیا ہے۔ بڑا مشہور رسالہ ہے، اس پر بعض علماء نے درس دیے ہیں۔ اور بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کو کفنا کر قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی۔ وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات کو قبر کھود کر کفن چرانے میں آسانی ہو۔ جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کھودا۔ جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اے عورت یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے، لیکن میں کفن چور میں کیسے بخشا گیا؟ عورت نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ پڑھی تھی، تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا۔ یہ سن کر کفن چور نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، مٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین کے گروہ میں اس کا شمار ہونے لگا اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود وہ اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اسی طرح رسالہ قشیریہ میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص میرا ہم سفر ہوا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گیا۔ میں نے جب اس کو غسل دینا شروع کیا تو خوف کے مارے میں نے بائیں ہاتھ سے غسل دینا شروع کر دیا۔ اس مردے نے مجھ سے بایاں ہاتھ چھڑا کر دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے کہا بیٹا تو نے سچ کہا، میں ہی غلطی پر تھا کہ بائیں ہاتھ سے شروع کر رہا تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب سوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
یہ بھی رسالہ قشیریہ میں واقع آتا ہے کہ میں نے اپنے ایک مرید کی میت کو غسل دینا شروع کیا، اچانک اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا بیٹا میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں جانتا ہوں کہ تو مرا نہیں بلکہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ میں نے جب یہ جملہ پورا کیا تو اس نے میرا ہاتھ اسی وقت چھوڑ دیا۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ عالم برزخ جو ہے is a continuation from here to there، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقلی ہے، اس لیے اس کو انتقال کہتے ہیں۔ انسان ختم نہیں ہو جاتا، انسان کسی اور طرح سے باقی رہتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پچھلے دروس میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم سے واپس آئے، قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ واقعات بھی رسالہ قشیریہ میں جمع کیے گئے۔ اچھا، حضرت یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک مرید میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے شیخ میں کل ظہر کے وقت مروں گا، یہ اشرفیاں مجھ سے لے لو، ان سے تجہیز و تکفین کا سامان کر دینا۔ جب دوسرا دن آیا تو مرید آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مر گیا۔ میں نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اور جب اس کو قبر میں رکھا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا مردے میں زندگی لوٹ آئی؟ اس نے کہا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر محبوب زندہ ہے۔ اسے بھی امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں جمع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام قشیری رسالہ قشیریہ میں جمع کرتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی دقاق کو کہتے سنا کہ ایک دن ابو عمر بیکندی ایک کوچے سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک جوان شخص کو اس جگہ سے نکالنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جوان فساد برپا کر رہا تھا، لوگ اس کو نکالنا چاہتے تھے اور اس کی ماں رو رہی تھی کہ میرے بیٹے پر رحم کرو۔ ابو عمر نے لوگوں سے سفارش کی اور کہا اس مرتبہ میرے کہنے سے اس کو معاف کر دو، اگر پھر فساد کرے تو نکال دینا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر اس واقعے کو کئی دن گزر گئے تو ایک دفعہ ابو عمر جو ہے انہوں نے اس کی ماں کو دیکھا اور لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کی خبر میرے پڑوسیوں کو نہ دینا ورنہ وہ خوش ہوں گے، اور میری تدفین کے بعد میرے رب سے سفارش کرنا۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں اس کے لیے سفارش کر کے اس کی قبر سے چلی آئی تو قبر سے اس کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا اماں اب تو چلی جا، میں نے بڑے مہربان رب سے ملاقات کی ہے۔ اسے بھی امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں جمع کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو محمد نجار کہتے ہیں کہ میں ایک مردے کو نہلایا، غسل کے دوران اس نے اپنی آنکھیں کھولی، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یا ابو محمد، اے ابو محمد، اس پچھاڑے جانے یعنی کہ اس موت سے پہلے تو اس کے لیے تیاری کر لے۔ اسے تاریخ ابن النجار میں جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ حضرت یونس بن ابی الغرات کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گورکن قبر کھودنے کے بعد دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے قبر میں بیٹھ گیا، اچانک ایک ٹھنڈی ہوا پیٹھ میں محسوس ہوئی، اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، اس سے ہوا آ رہی تھی، سوراخ کو کشادہ کر کے اندر جھانکا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، اندر ایک بوڑھا آدمی تازہ تازہ خضاب کر کے بیٹھا ہے اور قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں کہ اس نے جن کو دکھائی ہیں انہوں نے دیکھی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے ایسے گورکن ہیں جو اپنے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یوٹیوب پر ہی ایک گورکن کا واقعہ چل رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچی تھی، کچھ اس کو ڈسیبلٹیز تھیں، لیکن وہ بڑی نیک تھی، اور اس کی نیکی کا حال اس طرح پتہ چلا کہ اس کو اس کے والد نے دفن کیا اور پھر چلے گئے، اور پھر 10 سال کے بعد واپس آئے اور کہا کہ اس کی قبر کی ذرا مرمت کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم نے قبر کھودی کہ اس کی مرمت کریں تو اسے ایسا ہی پایا جیسا کہ ہم نے اسے لٹایا تھا، اور 10 سال بیت گئے تھے، اور اس کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ بازار میں بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں۔ تو آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، پہلے کتابوں میں نقل ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ
اسے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات طائف میں ہوئی۔ ان کے جنازے میں بھی شریک تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کفن میں داخل ہونے کے بعد اس پرندے کو باہر نکلتے نہیں دیکھا، اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں دفن کر دیے گئے تو قبر کے ایک گوشے سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو خاص میرے بندوں میں داخل ہوا اور جنت میں داخل ہوا۔ کہتے لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ آیت کس نے تلاوت کی تھی۔ پرندے کے بارے میں لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا جو ان کے ساتھ قبر میں مدفون ہو گیا، اس لیے تلاش کرنے کے باوجود وہ پرندہ نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کو ابن عساکر نے جمع کیا ہے۔ اچھا، ابن مندہ نے ابو النصر نیشا پوری گورکن جیسے نیک آدمی سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کھودی، اس کے اندر سے ایک اور قبر کھل گئی۔ میں نے دیکھا اس کے اندر ایک جوان، خوبصورت، خوش لباس اور خوشبودار آدمی 4 زانوں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی گود میں ایک کتاب سبز حروف میں لکھی ہوئی تھی، یعنی گرین کلر ٹیکسٹ تھا اس بک میں، اور وہ اس کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا قیامت واقع ہو گئی ہے جو قبر کھل گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس پر اس نے کہا اچھا تو قبر کے ڈھیلے کی جگہ پر رکھ کر بند کر دے۔ میں نے قبر پر ڈھیلا رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اس واقعے کو تاریخ بغداد میں جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور فقی اور ولی اللہ احمد بن موسیٰ جب وفات پا گئے تو ان کے گھر والے برابر سنا کرتے تھے کہ وہ سورۃ النور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے کفایت المعتقد میں جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات قبر میں بھی علم کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو پوچھتے ہیں کہ کیا عالم برزخ میں یا جنت میں بھی ہم علم میں مشغول رہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں ہم مزید علوم اگر حاصل کرنا چاہیں اور رب سے کہیں کہ ہمیں کائنات کے ان علوم سے شناور فرما کہ جو کائنات کے علوم تھے اور ہمیں دنیا میں نہ پا سکے، یا ہمیں ہسٹری سے، تاریخ سے واقف فرما کہ تاریخ کے وہ باب جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ تو اسی لیے جو ہے آپ نے اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، گو کہ اس وقت کائنات ختم ہو چکی ہوگی جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کہ ان علوم کو اپنی شان کے مطابق جس طرح چاہے آپ پر کھول دے۔ اچھا، اسی طرح جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ لوگ تو جنتی لوگ ہیں تو پھر ان کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ آپ پر عیا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر بہت زیادہ باریکی سے انسان مائکرو مینج ہو کے جانا چاہے تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیوں، جب اس نے پردہ پوشی بھی فرما دی، ان کے گناہوں کو بخش بھی دیا، ان کی خطاؤں کو معاف بھی فرما دیا، تو پھر اس چیز کو آپ پر کیوں کھولے گا؟ ہاں، اس کے علاوہ جو دیگر جنرل اعمال ہیں، جو جنرل چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کھول دے۔ اچھا، تو حافظ ابو العلا حمدانی کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا۔ وہ ایک ایسے شہر میں ہیں جس کی تمام دیواریں کتابوں کی تھیں۔ خواب ہی میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جس طرح میں زندگی میں علم کے ساتھ مشغول رہتا تھا اور اس میں منہمک رہتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی علم ہی کے ساتھ مشغول رکھنا۔ چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور اب میں اپنی قبر میں علم کے ساتھ مشغول ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح
حضرت سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بعض بزرگوں نے کسی جگہ زمین جو ہے اس کو کھودا تو ایک انہیں طاق مل گیا. تو وہ جب طاق کھل گیا نا تو ایسی اوپننگ ہوگی, پھٹا تھا وہ کھل گیا. تو جب پھٹا کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ زمین کے اندر ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک قرآن شریف ہے جس میں وہ تلاوت کر رہا ہے, اور اس کے آگے ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے. چونکہ اچھا, اور یہ واقعہ بتائے یہ میدان احد کا واقعہ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میدان احد میں انہوں نے کھودا تو انہیں ایک اس طرح کا طاق ملا, اور جب وہ طاق کھولا گیا تو اندر پھر یہ معاملہ تھا. اب چونکہ یہ واقعہ احد کا تھا اور اس شخص کے رخسار پر زخم بھی تھا, اس لیے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کسی شہید کی قبر ہے. اسے دلائل النبوہ میں جمع کیا گیا ہے. اسی طرح امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک با اعتماد گورکن نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس نے ایک قبر کھودی اور اس کے اندر ایک آدمی نظر آیا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جس کو وہ پڑھ رہا تھا, اور اس کے نیچے ایک نہر جاری تھی. یہ دیکھ کر گورکن پر بے ہوشی طاری ہو گئی. لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا اور تیسرے دن اس کو ہوش آیا. تو روض الریاحین میں اس واقعے کو جمع کیا گیا ہے. اسی طرح ابو المغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے معافی رحمۃ اللہ علیہ بن عمران کی طرح صاحب فضل کسی کو نہیں پایا. جب ان کو قبر میں رکھا گیا اور کلمے کی تلقین کی گئی تو معافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا الہ الا اللہ. اسے پھر ابن رجب نے بیان کیا ہے. بہت سارے واقعات ہیں, ڈھیروں واقعات ہیں, لیکن آج کی نشست میں اتنے واقعات پر اکتفا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کچھ اور واقعات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.